السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 253 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یعنی پڑھتے تھے۔ کان یقول کہتے تھے، قال یقول معنی ہوتا ہے کہنا، معنی ہوگا پڑھنا۔ آپ پڑھتے تھے یعنی کہتے تھے، پڑھتے تھے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ فی دبوری کل صلاۃ مکتوبہ، دبر مانے آخری حصہ، دبر کا اصل معنی ہوتا ہے جسم کا پچھلا حصہ، مقعد۔ یہاں مراد کیا ہے؟ نماز کے بعد۔ فی دبوری کل صلاۃ مکتوبہ، کل مانے ہر، صلاۃ مانے نماز، مکتوبہ مانے فرض، مکتوبہ مانے فرض نماز۔ یقول فی دبور کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، فی دبوری کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ دعا آپ پڑھتے تھے۔ بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 233 میں یہ دعا گزر چکی ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یہ دعا حدیث نمبر 233 میں گزر چکی ہے۔ آئیے دعا کا ترجمہ دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، وہی اکیلا معبود ہے، اکیلا حاکم ہے، پوری کائنات اسی کی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وحدہ، وہ تنہا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، ملک مانے بادشاہت. ولہ الحمد، اور اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے. قرآن کی شروعات سورۃ الفاتحہ سے دیکھیے، الحمد للہ رب العالمین. بندہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کا اقرار کرتا ہے، پڑھتا ہے. ولہ الحمد، اسی کے لیے تعریف ہے، تعریف کے لائق اللہ رب العالمین ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ دعا حدیث نمبر 233 میں گزر چکی ہے. اللہم، اے اللہ، لا مانع، لا مانے نہیں، مانع مانے روکنے والا. لما اعطیت، لما مانے جو، ما مانے جو، اعطیت دے، تو دے. اعطیت تو عطا کرے، تو دے. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے جسے تو دے، یعنی جس کو تو دے، نواز عطا کر، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے خوب نوازتا ہے، خوب نوازتا ہے، خوب نوازتا ہے، خوب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. ہر چیز کی، ہر قسم کی نعمتیں مراد ہیں. مال ہے، علم ہے، دولت ہے، اولاد ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے جسے تو دے. ولا معطی لما منعت، معطی دینے والا، منعت تو روک لے. ولا معطی، اور کوئی دینے والا نہیں ہے جسے تو روک لے. جسے تو عطا نہ کرے، تو نہ دے، تو کوئی دینے والا نہیں ہے. تو دے گا تو ملے گا، تو روک لے تو کہیں سے ملنے والا نہیں ہے. بتائیے، ہر نماز کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد یہ دعا ایک مرتبہ پڑھتے ہیں. فرض نمازوں کے بعد ہر روز گویا کہ ہم 5 مرتبہ اس دعا کو پڑھتے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں. یہ دعائیں کتنا سکون پہنچاتی ہیں کہ انسان نہ ملنے پر بے صبری کا، شکوے شکایت کا عادی ہو جاتا ہے. لیکن یہ دعا سکون پہنچاتی ہے. مل جائے تو شکر، نہ ملے تو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے. کوئی نعمت اگر چھن جائے، نہ ملے، تو اس پر ٹینشن نہیں لینا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. اور کسی کو ملے تو اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اپنے کو نہ ملے تو غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ملنے پر صبر، ملنے پر شکر، اور نہ ملنے پر صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ نہیں ہے کوئی روکنے والا جسے تو دے. ولا معطی لما منعت، اور نہیں ہے کوئی دینے والا جسے تو روک لے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نفع، ينفع مانے نفع پہنچانا. ولا ينفع، اور نفع نہیں پہنچے گا. ذا الجد، ذا الجد صاحب حیثیت، صاحب حیثیت. ذا الجد مال والا، ذا مانے والا، اور جد مانے دولت والا، بزرگی والا. صاحب جد مانے بزرگی، مالداری، حیثیت، عظمت. من کا تجھ سے، الجد یہی معنی ہے، عظمت، دولت،
بزرگی، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی بھی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے یہاں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی بھی صاحب حیثیت کو، مالدار کو، بڑے شخص کو اس کی حیثیت، اس کی دولت تیرے یہاں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، تیرے عذاب سے کچھ بھی نہیں بچا سکتی. کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی مالدار آدمی کو اس کی مالداری، اس کی بزرگی، اس کی دونگری کچھ فائدہ نہیں دے گی. اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے بچاؤ کا یہ دولت، یہ شہرت، یہ کرسی، یہ عہدہ اور منصب نہیں ہے. اللہ کے یہاں کام آئے گا تو اچھا عمل کام آئے گا. جس نے دنیا میں نیک کام کیا اس کو فائدہ پہنچے گا. اگر کوئی آدمی بہت بڑا آدمی ہے، مالدار ہے، کرسی والا ہے، عہدہ منصب والا ہے، تو یہ قیامت دن عہدہ و منصب اور یہ دولت اور یہ شہرت اللہ کے عذاب سے ہی بچا سکتی ہے. کیونکہ کامیابی کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری ہے. نجات پانے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری ہے. کل قیامت دن کوئی آدمی اس لیے نہیں کامیاب ہوگا کہ بہت بڑا آدمی تھا، مالدار آدمی تھا، بڑا سیاسی آدمی تھا، بڑی کرسی والا تھا، بڑی شہرت والا تھا. جہنم کی آگ سے اس طرح نہیں کوئی بچے گا. اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے وہی آدمی بچے گا جو اچھے عمل والا. تو اچھے عمل کا فائدہ ہوگا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی بھی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے یہاں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی. حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد. دبر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بعد. ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی تعریف ہے. ولہ الحمد، اور اسی کی تعریف ہے، حمد و ثنا اسی کے لیے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. ولا معطی لما منعت، اور جسے تو روک لے اور کوئی دینے والا نہیں ہے. ولا معطی، اور نہیں کوئی دینے والا، لما منعت جسے تو روک لے نہ دے. مال اور نعمت کی وجہ سے آدمی حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ دعا اطمینان دلاتی ہے کہ جو مل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. مل جائے تو شکر بجا لانا چاہیے، نہ ملے تو صبر کرنا چاہیے. اور ہر فرض نماز میں جو ہم یہ پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد جو اذکار میں پڑھتے ہیں، یہ ہمیں وہ سکون پہنچاتے ہیں. یہ اذکار ہمیں سکون پہنچاتے ہیں. بندہ اگر اس کے مفہوم کو سمجھ کر کے پڑھے تو حسد اور جلن کی جو بیماریاں ہیں وہ
اور نفرت کا جو معاملہ ہے یہ سب کیا ہوگا؟ دور ہو جائے گا. تو نماز ہماری تربیت کرتی ہے، نماز ہماری تربیت کرتی ہے، ہمیں سکھلاتی ہے، زندگی کا سلیقہ بتاتی ہے کہ کسی مالدار کو دیکھ کر کے ہمیں حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اللہم لا معنی لما اعطیت، اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں جسے تو روک دے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے یہاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی. یعنی کسی مالدار آدمی کو اس کی مالداری اور تونگری کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی. اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے بچاؤ یہ دولت نہیں ہے، یہ عہدہ و منصب نہیں ہے. نیک عمل سے ہی انسان بچ سکتا ہے، جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے. تو نیک عمل ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہ دنیا کی دولت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. متفق علیہ. اس حدیث کو امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. یعنی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. دیکھیے اس حدیث میں نماز کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں ہمیں ذکر کا حکم ہے کہ ہم اذکار کی پابندی کریں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جب فارغ ہوتے تھے بلند آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر، اور پھر 3 مرتبہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نماز کے بعد کے لمبے اذکار ہیں، آپ اس کو پڑھتے تھے. یہاں پر ایک ذکر کا تذکرہ کیا گیا ہے. کون سا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اس کو آپ پڑھتے تھے. تو نماز کے بعد ذکر کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر کے، اپنے پہلو کے بل، یعنی جو جس حالت میں ہے اللہ کو یاد کرے، بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو. ذکر کا وقت ہے. بہت سارے لوگ جو دین سے اور سنت سے سمجھ لیجیے محروم ہیں، لا علمی اور جہالت میں ہیں. فرض نمازوں کے بعد سلام جیسے پھیریں گے اجتماعی دعا کرنا شروع کر دیں گے. عجیب جی حالت ہے. یہ دعا کی جگہ نہیں ہے. فرض نمازوں کے بعد شریعت میں ذکر کا حکم دیا گیا ہے، ذکر کا، اذکار کا. تو اذکار پڑھنا عبادت ہے، دعا کرنا عبادت نہیں ہے. وہاں پہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. یہاں آیت میں نماز کے بعد کیا حکم ہے؟ قرآن میں ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. تو ذکر کرنا ہے، اذکار جو بتلائے گئے ہیں اس کی پابندی کرنا ہے. یہ نہیں کہ اجتماعی دعا کریں. یہ اجتماعی دعا کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، اس سے پرہیز کی ضرورت ہے. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکار پڑھتے تھے ان اذکار کی پابندی کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ذکر کو پڑھتے تھے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، نماز کے بعد اذکار کی پابندی کرنا چاہیے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے. کون سی دعا؟ حدیث میں بتلائی گئی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اس دعا کو نماز پر پڑھنا چاہیے. اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ کائنات کا تصرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. کائنات کو منظم طریقے سے چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی
اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ دے گا تو ملے گا، نہیں دے گا تو نہیں ملے گا. تو یہ ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، اللہ کے فیصلے کو ماننا چاہیے، اللہ کی قضا و قدر کو تسلیم کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.